آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قاری عبدالرحیم صاحب تشریف لاتے ہیں اور ان کو گزشتہ ان کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے طریقت اور سلوک کے بارے میں کہ ان کا اجمالی سلوک یا تفصیلی سلوک کس نوعیت کا ہوتا ہے اور اس کے کیا قواعد. 10 منٹ وقت ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ جامع اور معنی مضمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. استاذی پیر طریقت مفکر اسلام حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ اور معزز علماء کرام، صوفیاء اعظام، برادران محترم و عزیزان ملت، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. خبردار، عالم خلق بھی اور عالم امر بھی سبحان اللہ اسی پروردگار کے لیے ہیں. تبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ جس کی برکتیں سارے جہانوں میں. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر، عالم خلق بھی اور عالم امر بھی اس رب قدوس کے لیے. سبحان. صوفیاء نے بتایا ہے کہ عالم خلق یہ تحت العرش، یہ عرش کے نیچے ہیں، اور عالم امر یہ فوق العرش ہے. سبحان اللہ. اور عالم خلق جو تحت العرش ہیں، صوفیاء کے نزدیک وہ لطائف خمسہ ہیں. ایک لطیفہ جس کا لطیفہ کا نام ہے نفس، اور دوسرا لطیفہ ہے آب، باد، نار، خاک. یہ 5 ایسے لطائف ہیں جن کا تعلق عالم خلق سے ہے، اور یہ تحت العرش ہے. اور جن کا تعلق عالم امر سے ہے وہ فوق العرش ہیں. صوفیاء کے نزدیک وہ ایک قلب ہے، دوسرا روح ہے، تیسرا سر ہے، چوتھا خفی ہے، پانچواں اخفا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے فرشتوں، جب میں حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مسعود میں بنا چکوں، اسے تیار کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، میں اپنا روح اس میں پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو
تم سارے سر بسجود ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ اس پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب رب قدوس نے وجود مسعود بنایا تو وہ اربع عناصر سے بنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پانی سے، مٹی سے، آگ سے، ہوا سے، اور اس میں جو نفسانی خواہشات ہیں اس میں وہ بھی ڈالے گئے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنا روح اس میں پھونکوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور روح وہ ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں روح کی حقیقت کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو روح کی کما حق و حقیقت نہیں جانتے، لیکن کچھ اس کے بارے میں ضرور جانتے۔ تو عرض کر رہا تھا اس پر مفسرین اکرام بھی اور صوفیاء اکرام نے بھی تفاسیر لکھی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اس روح سے مراد کیا تھا جو پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مسعود میں وہ روح پھونکی، اس کی حقیقت کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ اس روح سے مراد نور محمدی تھا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں اس روح سے مراد نور محمدی تھا، اور صوفیاء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ وہ روح کیا تھی؟ وہ مظہر ذات رب تھا یا سر ذات رب تھا۔ پروردگار عالم نے اس میں روح پھونکی، اور اس روح کا تعلق عالم امر سے ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے آپ کے اس سینہ شریف میں پروردگار عالم نے لطائف خمسہ رکھے۔ فرماتے ہیں وہ روح کی حقیقت کیا تھی؟ فرماتے ہیں وہ لطائف خمسہ رکھے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اِنَّ فِي جَسَدِ آدَمَ لَمُضْغَةٌ، انسان کے وجود میں ایک لوتھڑا ہوتا ہے، وَفِي الْمُضْغَةِ قَلْبٌ، اس لوتھڑے میں دل ہوتا ہے، اور وَفِي الْقَلْبِ روحٌ، اس قلب میں روح ہوتا ہے، وَفِي الرُّوحِ سِرٌ، اور اس روح میں سر ہوتا ہے۔ فرمایا وَفِي السِّرِّ نُورٌ، اور اس سر میں نور ہے، وَفِي النُّورِ أَنَا، رب قدوس ارشاد فرماتا ہے وَفِي النُّورِ أَنَا، اس نور میں ہوں۔ فرمایا وہ روح کیا ہے جو پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کے وجود مسعود میں پھونکی؟ قاضی اسراء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کہ اگر کوئی رب قدوس کو پکارے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، پروردگار عالم کی ذات وہ ہے جو سر کو بھی جانتا ہے اور اخفا کو بھی جانتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ سر کیا ہے اور وہ اخفا کیا ہے؟ حالانکہ مفسرین اکرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سر کے ایک معنی ایسے بھید کے ہیں جو بندہ بھی جانتا ہے، خدا بھی جانتا ہے، لیکن اخفا ایسے بھید ہوتے ہیں جو خدا تو جانتا ہے لیکن بندہ نہیں اس وقت جانتا۔ یا سر کے یہ معنی ہیں کہ وہ پوشیدہ راز ہیں جو خدا اور بندے کے درمیان میں ہوتے ہیں، لیکن اخفا ایسے پوشیدہ راز ہیں جو آئندہ پروردگار عالم اس بندے میں پیدا فرماتا ہے۔ اور فرماتے ہیں قاضی اسراء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی سینے میں اللہ تعالی نے لطائف خمسہ رکھے۔ تو میرے دوستوں ادھر کو عرض کر رہا تھا، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے
سینہ مبارک میں اللہ تعالیٰ لطائف خمسہ رکھے، اس میں قلب بھی رکھا، اس میں روح بھی رکھا، اس میں سر بھی رکھا، اس میں خفی بھی رکھا، اس میں اخفا بھی رکھا، لطائف خمسہ اس میں رکھے۔ اور جب لطائف خمسہ اس میں رکھے، اور اس لیے فرماتے ہیں یہ لطائف خمسہ جب قلب پر رکھا تو قلب کے بارے میں صوفیاء فرماتے ہیں یہ مقام محبت ہے، اور سر کے بارے میں، روح کے بارے میں فرماتے ہیں یہ مقام قربت ہے، اور سر کے مقام میں فرماتے ہیں یہ مقام حیبت ہے۔ جب رب قدوس نے آدم السلام کے سینہ مبارک میں لطائف خمسہ رکھے، لطائف خمسہ جن کا تعلق عالم عمر سے ہے، ایسے لطائف خمسہ جن کا تعلق عالم حق سے ہے، اور حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑا حسین اس کا ترجمہ کیا۔ اس شعر پر میری نظر گزری تو میں نے تو یہی سمجھا کہ آپ نے لطائف جو اشرا ہے ان کا تذکرہ ایک شعر میں کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پنکھی پنجریاں وچ سا اج ظاہر پنج باتن باغی رم ول تانگا کر دے تے نکلن ہوئے نہ باہر۔ آپ فرماتے ہیں 5 ایسے لطائف ہیں جن کا تعلق فرماتے ہیں یہ ظاہر ہیں، 5 لطائف باطن ہیں، اور باغ علم ولتان نہ کر دے نکلن ہوئے نہ باہر، یہ ایسے اندر پھنسے ہیں کہ ہم باہر نکل نہیں سکتے۔ حضرت آدم السلام کے وجود مسعود میں یہ لطائف خمسہ رکھے، اور لطائف خمسہ رکھ کے لطائف اشرا رکھ کے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو کتنی اچھی صورت سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا صورکم فاحسن صورکم، کتنی حسین صورت بنا کے، فرمایا کتنی اچھی حسین صورت میں میں نے پیدا کیا۔ اور جب حسین صورت بنائی فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ انسان کو پروردگار عالم نے اپنی صورت سے پیدا فرمایا۔ صوفیاء فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے حالانکہ رب قدوس کی کوئی صورت نہیں، اس کے کیا معنی بنیں گے؟ کہا انسان بنا کے رب قدوس نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنی صفات کا مظہر بنایا، تمام اولیاء اللہ کو اپنے اسماء کا مظہر بنایا، ساری کائنات کو اپنے افعال کا مظہر بنایا، لیکن جب اپنی ذات کا مظہر بنانے کا وقت آیا تو اپنی ذات کا مظہر ایک ذات تھی جو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مظہر بنایا، اور بنا کے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی روح پھونک کے اور لطائف اشرا رکھ کے فرمایا فقعوا لہ ساجدین، فرشتوں اب ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کرو۔ اور حضرت عارف رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں گر نہ پوتے ذات حقی اندر وجود، سبحان اللہ سبحان اللہ، گر نہ پوتے ذات حقی اندر وجود، آپ گلرا کے ملکی کرتی سجود۔ وقت نہیں بات کر رہا تھا کہ حضرت آدم السلام کے سینہ میں لطائف اشرا رکھے، اور اشرا رکھ کے فرمایا فقعوا لہ ساجدین۔ صوفیاء کی تفسیر کا اپنا ہی رنگ ہوتا ہے۔ اب چند منٹوں میں عرض کرتا ہوں، جب رب قدوس نے حضرت آدم السلام کے وجود مسعود میں قلب رکھا، دل رکھا، تو دل رکھ کے فرمایا یہ ایسا دل ہے، فرمایا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ۔ قلب کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا قلب کی حقیقت یہ ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل ایمان سے مطمئن ہوتا ہے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایمان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ایمان ہے جس کا تعلق جسے علم الیقین کہتے ہیں، اور ایک ایسا ایمان ہے جسے عین الیقین کہتے ہیں، ایک ایسا ایمان ہے جسے حق الیقین کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہیں سے دھواں نکل رہا ہو تو آپ یہ محسوس کریں گے جہاں سے دھواں نکل رہا ہے یہاں ضرور آگ ہوگی، اور دھواں جو ہوگا
آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ عین الیقین ہے، اور جب آگ کے اندر چلے جائیں گے تو یہ حق الیقین ہے۔ جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود جلائی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود میں چھلانگ لگا دی، اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھلانگ لگانے لگے، عقل بھی کہہ رہا تھا یہ آگ ہے، لیکن عشق و محبت نے کہا کہ نار نمرود میں چھلانگ لگا کے دیکھیے۔ فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشقی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ہے عقل ماوے تماشا لب بام ابھی۔ یہ بھی عقل یقین کی ایک منزل ہے نا کہ آگ میں ڈال کے نار نمرود گلزار بن جائے۔ تو عرض کر رہا تھا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو جائے۔ اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی کے بارے میں آیا نُزِّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو قرآن مجید ہم نے نازل کیا آپ کے دل پر نازل کیا۔ اور حضرت عارف رومی علیہ رحمت کا ایک شعر پڑھنے کے بعد، چونکہ وقت نہیں ورنہ قلب کی مزید میں حقیقتیں بیان کرتا، قلب کی کتنی قسمیں ہیں، اگلی قسم میں انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ حقیقت قلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں دل چ باشد منبع اسرار حقی، دل چ باشد مطلع انوار حقی، اور دل چ باشد منبع اسرار حقی۔ قلب کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا رب قدوس کے انوار اس پر گرتے، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں دل کی حقیقت کیا ہے؟ کہا دل کی حقیقت اس میں اسرار الہی ہے، اس میں اسرار الہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال قلب کی حقیقت اور قلب کی حقیقت پر انشاءاللہ قرآن مجید حدیث پاک کی روشنی میں اور شیخ اطہار رحمۃ اللہ تعالیٰ اور حضرت عارف رومی علیہ رحمت کے کلام سے انشاءاللہ قلب کی حقیقت بھی، اس کے بعد روح، سر، خفی، اخفا، ان کے نام کی تجویز کیا ہے، قرآن مجید حدیث کے مطابق ان کے نام تجویز شدہ کیوں ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تسلسل سے انشاءاللہ حضرت صاحب آپ کی توجہ پوری توجہ ہوگی، اور آپ کی توجہ سے انشاءاللہ میں یہ مضمون بہت مشکل ہے، اس کے باوجود آپ کی پوری توجہ ہوگی، تسلسل سے بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ نے قاری صاحب کی زبان مبارک سے سلوک کے بارے میں کچھ تعلیمات موصول فرمائی۔ قاری صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اور یہ ہم نے جتنے اصحاب کو مضامین دیے ہیں